السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ یا اس کی آیات کو وہ جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر تین باتیں ہیں۔ پہلی بات، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا بہت بڑا جرم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا اس نے اپنے آپ کے لیے جہنم میں جگہ بنا لی۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا نبی پر جھوٹ باندھنے سے بھی بڑا ہے۔ اللہ پر جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر جھوٹ کی کئی صورتیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، کیونکہ مشرک یہ کہتا ہے کہ یہ بزرگ جو ہے یہ بھی کرنے والا ہے، یہ بھی سفارش کرے گا، یہ غوث ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ دیتا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ مجھے بخشوائے گا، یہ میری سفارش کرے گا۔ اللہ نے ان کو نواز رکھا ہے، آپ نے سنا ہوگا اکثر، جی اللہ نے ان کو نوازا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمہیں کس نے کہا؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ وہ خوش قسمت صحابی ہے کہ جس کی وفات پر آپ نے اس کو بوسہ بھی دیا تھا، اس کا چہرہ بھی دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیک آدمی قرار دیا۔ لیکن اس کے باوجود جب ایک انصاری عورت نے، بخاری کی روایت ہے کہ اس کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ کہا تھا نا کہ اے عثمان تیرے لیے مبارک ہو، اللہ نے تیرا بڑا اکرام کیا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تجھے کس نے کہا؟ تو عورت نے بغیر علم کے بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس نے کہا؟ مشرک آدمی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا آدمی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا شریک کوئی نہیں، وہ کہتا نہیں اللہ تیرا شریک ہے۔ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، میری اجازت کے بغیر سفارش کون کرے گا؟ وہ کہتا ہے اللہ فلاں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، دینا تو دور کی بات، تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہتا ہے نہیں اللہ فلاں بھی دیتا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے کہ نہیں؟ دوسرے نمبر پہ اس کے اندر وہ شخص آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر مثال کے طور پہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، وہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ یا کوئی بندہ ملتا جلتا دعویٰ کرتا ہے میں مجدد ہوں، اللہ نے مجھے مجدد بنایا، اللہ نے مجھے جو ہے نا وہ مہدی بنا دیا، اللہ نے مجھے مسیح موعود بنا دیا، حالانکہ اللہ نے اس کو نہیں بنایا۔ یہ جھوٹا دعویٰ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تیسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ دین کے اندر ایسی بدعات داخل کرنا اور اس کو اللہ اور اس کے رسول دین کی طرف منسوخ کرنا۔ یہ دین ہے، حالانکہ دین کس کا بنایا ہوا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تابع ہیں، اللہ کے دین اللہ کا بنایا۔ وہ دین میں ایک نیا طریقہ ایجاد کر کے کہتا ہے کہ یہ کام کرو، اس پر بڑا ثواب، بڑا یہ اہم ہے، یہ ضروری ہے، جو نہیں کرتا وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے۔ گویا کہ ایک چیز دین میں داخل کرتا ہے اور پھر اس کے فضائل بیان کرتا ہے اپنی طرف سے، جھوٹا آدمی ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، بدعتی، یعنی کہ تیسرے نمبر پہ اس میں داخل ہوا بدعتی، مشرک، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، بدعات ایجاد کرنے والا دین کے اندر۔ بدعات کا لفظ میں نے عام بول دیا، وگرنہ ہر وہ بات جو دین میں نہیں ہے اس کو دین کی طرف منسوخ کرنے والا اس میں داخل ہے۔ چوتھے نمبر پہ جھوٹی خواب بنانے والا، ایسے ہی کہہ دیا مجھے رات کو خواب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے، فلاں بزرگ رات کو میرے خواب میں آئے تھے۔ جس طرح پہلے مولویوں کے لوٹنے کا طریقہ ہی ہوتا تھا، سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے، دین سے دور ہوتے تھے، ان کو کہہ دیتے تیرا ابا مر گیا، وہ رات کو خواب میں آیا تھا،
وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہہ کے گیا تھا میرے بیٹے سے جا کے نا ایک سوٹ لے لینا۔ اب اس کے ابا اس کے خواب میں آیا کہ نہیں آیا، اس سے جا کے اس نے سوٹ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو جھوٹے خواب بناتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو کہے گا 2 دانوں کو آپس میں گرا دے۔ جب وہ ان کو گرا نہیں دے سکے گا، جوڑ نہیں سکے گا، تو جھوٹی خواب کو اللہ سے کیسے جوڑتا تھا؟ جھوٹے خواب بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ جھوٹ باندھنے میں آتا ہے۔ یعنی یہ بڑا وسیع ہے۔ دین کی طرف کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے اس کی نسبت کر دینا، یہ اس میں داخل ہے۔ اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے؟ دوسری بات، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کی وہ تکذیب کرتا ہے۔ آیات کی تکذیب، آیات 2 طرح کی ہے، آیات قرآنیہ جس کو کہتے ہیں آیات مطلوبہ، اور آیات آفاقیہ، قرآن کی آیات اور کائنات کی نشانیاں۔ جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے کہ یہ خود بخود بنی ہے، کوئی بنانے والا نہیں۔ کیوں جی؟ اللہ نے بنایا، اچھا اللہ نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ پھر اس کو کس نے بنایا؟ پھر اس کو کس نے بنایا؟ اپنی طرف سے بڑی چالاکی کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو یہ خود بخود بن گیا۔ یہ خود بخود کیا چیز ہے؟ جس کو ہم اللہ کہتے ہیں نا، اس کو تم خود بخود کہتے ہیں۔ اگر سب کچھ خود بخود ہوتا ہے، کچھ بھی کرنے سے نہیں ہوتا، تو تم کام کرنے کے لیے دکان پہ کیوں جاتے؟ کھانا کھانے کے لیے منہ کیوں ہلاتے اور ہاتھ کیوں توڑتے؟ روٹی کیوں توڑتے؟ قضائے حاجت کے لیے واش روم میں کیوں جاتے؟ سانس کیوں لیتے ہو؟ خود بخود ہی جیو نا، چھوڑ دو سانس لینا، خود بخود ہوتے ہیں۔ اور نہیں جی اتنا تو حرکت میں برکت ہے، تمہاری باری آئے تو حرکت میں برکت ہے۔ جب تک فاعل نہ ہو فعل نہیں ہوتا، کام کرنے والا نہ ہو کام نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم جو چاہو منسوب کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا ایک صورت، یعنی کہ کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں ان کا انکار کر دینا، ان کو اللہ کی طرف منسوب ہی نہ کرے۔ اور دوسری صورت کا دعوی آیات ہی، اس سے قرآن مجید مراد ہے، قرآن کی تکذیب کر دینا، نبی کو ماننے سے انکار، اور اسی طرح نبی پر آنے والے معجزات کا انکار، یہ سب چیزیں اس میں۔ آج کے دور میں منکر حدیث اور منکر قرآن، چاہے وہ کھلا کھلا انکار کرے، چاہے وہ عقل کے ساتھ اس کا ٹکراؤ پیش کر کے اس کا انکار کرے، جیسے معتزلہ کرتے ہیں، یا اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ آیات کو جھٹلانے میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ جھٹلانا بھی پھر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے جھٹلانا اور ایک ہوتا ہے عمل سے جھٹلانا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم جو ہے نا وہ فلاح نہیں پائے گا، کیونکہ ایسا کرنے والا بندہ ظالم ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا، جب تک وہ ظلم پر رہتا ہے فلاح نہیں پاتا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر جائے، اللہ سے سچی معافی مانگ لے، پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں فلاح ہے، مگر نہ اس کے لیے فلاح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔